احکام کے عمل کی برکت سے فرق ہے. اب سنیے، جنگل آیا، ضرورت کرے، وضو بنائے، 2 رکعت نماز تحیت الوضو کے پڑھے، سلام پھیرتے، ادھر سے چادر اٹھاتے، پھر ارے غوث پاک یہ بھی دیکھ رہے ہیں سلام کب پھیرتے. اگر نہیں دیکھتے تو ابھی نماز میں رہتے، اٹھاتے تو لوگ پریشان ہو، خیام میں اچانک کا کیوں کرتے ہیں؟ پورا سلام پھیرنے کے بعد لائے تو ادھر آئے. آپ ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو ضرورت اتنی تیز آئی تھی، اسی ٹائم پہ غوث پاک نے میری مدد کی. میں اب تک ان کو سمجھتا تھا ایک معمولی ہماری طرح ہے، معاملہ ان کا کچھ اور ہے. میں توبہ کر لوں گا، معافی چاہوں گا، ہماری بات کرتے دل میں. پھر سوچتے کوئی خواب تو نہیں دیکھا ہوں، ارے ترقی کچا کے جا کے خواب تو نہیں پڑا. تو دیکھے ہاتھ میں بھی طریقہ اثر ہے وضو بنا سے. پھر دیکھے کہ پیٹ میں تکلیف بھی نہیں، خواب دیکھے تو تکلیف چلے جاتی کیا، وہ بھی چلے گئی. پھر دیکھے ایک رومال تھا ان کے پاس، گھر کے کنجیاں بنے ہوئے تھے گھر کے اوپر کے، انہوں جھاڑ کی شاخ پہ لٹکا ہے. لینے سے پہلے غوث پاک ادھر لائی نو ادھر ارے میرا رومال بھی انہوں بولے خواب نہیں ہے پکی بات. یہ تو بہت بڑے ولی ہے، میں نہیں سمجھاتا، میں معافی چاہتا ہوں. نماز ہونے کے بعد خادموں کے گرے حضرت معاف کرو، اور سب آپ کو سوچنا دل کی حالت جانتے تو معافی کہیں نہیں، جاؤ معاف کر دو. یہ معافی کیا ہے، نبی کے گھرانے کے خاندان کے سبحان اللہ سبحان اللہ کو درد دیا ہے، کیوں نہیں معاف کریں. اب اس کے بعد تجارت کو جانا تھا تو ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور چابی بنانے والے کو لائے، وہ خفل کھلا کے ضرورت کا سامان لے کے گئے. جاتے جاتے 16 دن تک چلتے رہے تو وہ جنگل آیا جہاں غوث پاک سکنڈوں میں پہنچا. تو دوستوں کو بولے ارے یہ وہی جنگل ہے، میں پریشانی میں تھا تو غوث پاک نے ہدایت تھا. ارے یہاں تالاب بھی ہے یار، یہاں کھا لیں گے پی لیں گے، پانی پی لے کے جنگل بن کے بیٹھے کھائے پیے. اب دیکھیں میں ایک رومال لٹکایا تھا، دوست بولے دیکھے تو آج تک لٹک رہا، اور ان کا یقین اور پکا ہو گیا. ہم 16 دن میں نہ پہنچے، غوث پاک سکند میں پہنچے. سبحان اللہ، یقین پکا ہوا تو اب تو بولے میں تو غلام بن کے رہا. وہاں کے ساتھ بولے یا سیدی میں آپ کا غلام بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ہمیشہ قدموں میں رہنے کی پوری خدمت کرتے گزارے، بڑے ولی بن گئے. تو شک گیا، ایک کرامت دیکھے تو ولی بن گئے. مگر پھر یہاں پہ بھی شک ہوتا، ابھی قصے کہانی کتاب میں حدیث میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے. ارے کوئی بھی لگا ہوا، میں کہتا ہوں بعض قصے لگائے ہوئے بھی رہتے، بات کے شریعت کے خلاف دکھے تو سمجھنا لگائے ہوئے اس کو رد کر دینا پکی بات ہے. بعض لوگوں لگائے بھی ہے، ایسے بھی ہے. کئی بزرگان نے بولے یہ سب مجھے ہے، اب خود اولیاء اللہ کو بدنام کرنے لگاتے ہیں، یہ غلط ہے تو سمجھ لو یہ سب غلط ہے. بعض لوگ عقیدت میں لگاتے ہیں ان کی عظمت بڑی نہیں. ارے ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں، تم جھوٹ بول کے لگانا چاہتے ہے بات چیز ہے، مگر خلاف شریعت ہے تو بس شریعت کے خلاف ہوتا تو اپنے کو یقین کرنے میں کوئی بات نہیں. اللہ دوستوں کو کرامت دیتا، عقیدے کی کتاب میں ولی کی کرامت حق ہے، ان کا الہام حق ہے، ان کا کشف حق ہے، عبادت کا قانون بنا ہوا ہے. پورے دلائل کی بنا پر اتنے ٹائم میں ہم دلائل نہ دیتے، ایک ایک بات سرسری بولتے گزر رہے. دلائل کو اثر نہیں بتایا آخری بات ہے کیونکہ شبہ ہے قرآن میں نے حدیث میں کیا ہو سکتا کیا. میں اتنا بتاؤں گا ایسا ہو سکتا ہے ولی چاہے تو ملک جھپکنے میں کسی غلام کو 16 دن کے فاصلے پر لے جا بھی سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں. اس سے بڑھ کے اس کے سمجھنے کی سہولت کے لیے میں قرآن کا ایک واقعہ سنا کے بس کر دیتا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، قرآن سے معلوم. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھے، ایمان لاؤ بول کے. اللہ ان کو ملکہ بنا، یمن کا. آپ بادشاہ تھے ملک شام کے، آپ بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے. نبی کی ذمہ داری ہے امت کو پیغام پہنچانا، چاہے وہ رعایا ہو بادشاہ ہو، کمزور ہو یا قوی، ہر ایک پر پہنچانے کی ذمہ داری ہو. اللہ بادشاہ نبوت دیتا ہے بڑے ہمت والوں کو دیتا ہے، کیونکہ بادشاہ کو دیکھ کر ڈر کے بیٹھے تو پیغام کہاں پہنچتا بھائی. اور یہ طاقت والے کیا کرتا ہے، ہوا کھا جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے رسول کو،
اس لیے انہوں نے ملکہ کو بھی بڑی طاقتور فوج رکھتے ہیں، بندے مہمان کیا دیے یہ سورج کی پوجا بن کرو، اللہ کی عبادت کی جاتی سورج کی نہ بن کے لکھ دیا کہ سورج بھی تمہاری طرح ایک مخلوق ہے، مخلوق خود بندگی کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ یہ معبود لکھ کے دے دیے۔ تو اب انہوں نے بڑے بڑے مشکلوں کو بلایا، ایسا لکھے سلیمان السلام کو، تو انہوں بولے دیکھو ہم قوت والے ہیں، طاقت والے، اگر حکم دے تو لڑ لیں گے، مگر پھر تو ملکہ ہے، جو حکم دے تمہارے ہاتھ میں بولے۔ وہ ملکہ بڑی سمجھدار تھی، انہیں بولی ایسا نہیں، کوئی بھی جاتا ہے کہیں تو وہاں اگر ناکام ہو جاتا تو اس کو دلیل بتاتا، ایسا نہیں کریں، ہم آزمائیں گے، ان کے پیغام میں کتنی صداقت ہے، چاہے مجھے مسلمان بنا کر یہ میری ساری بادشاہت کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہ رہے ہیں، دولت کی لالچ میں کر رہے ہیں یا کچھ اور، آزمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک تیری کشتی ہوتی نا، اس میں سونا بھر کے بولے لے جا کے تحفے میں دے کے آؤ، بولے تحفے میں دے کے آؤ بولتے۔ اب یہ خط کون لے گا معلوم؟ پرندہ لے جا کے ان کے گود میں ڈالا۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کو انسان کی تابع کر دیا تھا، جنات بھی پرندے بھی، ہوا بھی، ہوا کو حکم دیتے اڑ لے کے بولے تو طاقت پہ بیٹھتے تو ہوا لے کے اڑتی، قدرت ہے اللہ کی، جسے چاہے دے دے، جو چاہے طاقت، تجری بھی امری بھی، اللہ کرا سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی، اور سلیمان سے ان کو کون دیا اختیار؟ اللہ نے طاقت پر۔ ایک بار جا رہے تو چھوٹی بھی بولی نہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹی نے تمام چونٹیوں سے کہا لشکر آ رہا ہے، سلیمان کا ابھی اترنے والا ہے، کہیں بے خیالی میں رون نہ ڈالے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، بڑی چھوٹی رہنمائی کر فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرانے لگے۔ سبحان اس وقت چونٹی بول رہی تھی، ابھی 3 میل دور میں تھے سلیمان علیہ السلام، چونٹی کی تعلق بلتی اپن کان میں رکھ کے نہیں سن سکتے، نبی 3 میل دور سے سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے مسکرا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میرا سلیمان مسکرا رہا ہے چونٹی کیا فتبسم ضاحکا من قولها۔ ارے 3 میل دور پہلے بولی اگر گھر سے نکلتے وقت بولتی تو تب بھی سن لیتے تھے، سبحان رب کے حکم سے سنتے ہیں، اللہ جہاں تک چاہے سنا دے، اس کے اختیار میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ تو خیر بہرحال سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا بھی مسخر کیا، پرندے بھی، جنات بھی۔ تو پرندے کو بولے ہدہد نامی پرندہ ہے، تفسیر میں لکھا جاتا خدار کے راجا گود میں بولے تو ڈال کے آ کے دیوار پہ بیٹھ کے سن لیتے بیٹھا، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ پرندوں کی بولی بھی سکھا دیا، انہیں سب سن لی، وہ پرندہ سنا، کیا بولیں معلوم، ان کو آزمانے کے واسطے پیسے دے کے بھیجیں گے اشرف یہاں، ان پیسوں کو قبول کرے تو سمجھنا نبیوں بھی نہیں ہے، دولت کی خاطر ہے تنگ کر لیں، فی الحال تو حضرت کو ابھی اور امتحان وہاں میں پورا بولے تو ٹائم خراب ہو، ٹائم آپ کا زیادہ ہو جاتا بول کے چھوڑ دو، خراب تو نہیں ہوتا ٹائم مگر زیادہ ہو جاتا، ڈر ڈر کے میں ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اللہ، اب وہ کشتی لے کے آنے والے ہیں تمہارا امتحان لینے، بولتے جنات تو تابع تھے، جنات کو حکم دے دی 10% تک میرے محل سے لے کر 10% تک پوری زمین پہ سونا بچھا دو، پوری دیوار کو سونے کی کر دو، ادھر ایک ادھر ایک، 10% تک تفسیروں میں لکھا ہے، ادھر 10% تک سونے کی دیوار، ادھر زمین میں، اور بولے کشتی کی جگہ کیا کرو ادھر آخری کونے میں خالی چھوڑو بولے، اور جنات کے بچے کو بولے تم انسانی شکل میں پہرا دیتے کھڑے رہو بولے، اور وہ بلکہ سجا کے لوگ خاصی دن جو ہوتے ہیں سر پہ کشتی لے کے بڑا اچھا کپڑا ڈھانپ کے لاتے 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 کیا کرے جو تو پوری دیواریں سونے کی ہے، سونا زمین سونا، شرمندہ ہو گئی ان کو اتنا سونا ملا کے اب یہ پہرے داران کھڑے ہوئے، اب انہیں تھوڑا آگے بڑھتے جو جناب بولا کی جگہ ایک کشتی کے سونے کی اتنی جگہ خالی ہے یہاں، اگر آگے یہ جو ذمہ دار ہم چیک کریں نہیں وہاں سے اکھاڑ کے لکھ جانے ان کے بنتے ڈالیں پورے وہ خالی جگہ کشتی کے ڈال کے جا رہے تھے خالی کشتی لے کے، ڈر کے مارے ایسے نہیں دکھ رہی تمہیں جو کھا لے فون اکھاڑ لے لگتا ہے کہ ہمارا مہنگا بن گیا، ڈر کے مارے بھائی ڈر دے کیا وہ ذمہ دار جو جن کا بچہ تھا نہیں، ارے نہ کیا رہا ہے پہلے سے کچھ بھی نہیں، اٹھاؤ اٹھاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے بولتا ہے،
اور پریشان ان کے پہرے داروں کو فکر پرواہ نہیں ہے تو بادشاہ کو کب پرواہ نہیں؟ وہاں لے جا کے سونا پیش کرے، ملکہ پیش کیے، پہلے پرندہ تو بول دیا آ کے ملکہ نے کیا سمجھا ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا، لے جاؤ۔ او ذرا ڈرا دی، میں سو باتاں نے بولتا خوب ڈرا کے بھی جائیں۔ اب ملکہ کو یقین آیا، ارے انہوں دولت کے لالچ ہوتے تو اتنی بڑی دولت ان کے بات ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، بات میں اخلاق دکھ رہا میرے خیر کے، مرنے کے بعد کی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا اثر ہوا آئے بات کرنے کے واسطے بڑا لشکر بہت مشیرہ رہتے ہیں، بڑے بڑے فوجی ساتھ تھے، آئے تک یہاں کیا کرے معلوم، سلیمان علیہ السلام بولے ان کو کچھ تو بھی کرامت دکھانا بنے تاکہ وہ دیکھ کے متاثر ہو کے حق کو پہچانے۔ تو کیا بولے قرآن میں اللہ سینکڑوں سال پہلے کی بات نبی کو سینکڑوں سال بعد سنا رہا ہے، اس سے معلوم ہوا انبیاء اولیاء کے معجزات کرم و کرامات کتنے بھی 100 سال گزرو بعد میں سنانا یہ اللہ کا طریقہ ہے، قرآن میں ایسا ہوا ہے، محبوبوں کے کرامتوں کو اللہ حبیب کو سنا رہا ہے، نبیوں ولیوں۔ اب کیا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ سمجھ لے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کب وہ سونے کا قصہ ہو گیا، سونے کا ہونے کے بعد دینوں آ رہے ہیں، کوئی سیدہ بلقیس کا دلانا، بعد میں ایمان آیا سلیمان نے کہا بڑے شاہی والے مقام کا سیدہ زلیخا سیدہ بلقیس دلانا کا بڑا اونچا، تو ایک فرسنگ کا فاصلہ ہے محل میں آنے کے لیے، ایک فرسنگ طے کرے تو اندر محل میں گھس جاتے تھے۔ آئے سے ٹائم اپنے دربار والوں کو، دربار میں نولا پرندے بھی رہتے تھے، انسان بھی جنات بھی سو گئے، انہوں نے کیا کہا اللہ ذکر کرا، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ اے میرے دربار والوں، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اللہ فرما رہا حبیب کو، سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے درباریوں سے، اے درباریوں تم نے کون ایسا شخص ہے کہ بلقیس کے فرمانبردار بن کر ہمارے پاس آنے سے پہلے ان کے تخت کو مضبوط کر دے۔ وہ یمن کا تخت ہے، محل ملکہ کا ہے، 7 محل تھے ان کے، 7 محل کے پیچھے کے محل میں تک تھا، 7 محل کو بڑے بڑے خفلہ لگے ہوئے تھے، ان 7 محلوں میں سے نکال کے لانا تھا۔ وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، طاقتور وزنی تھا۔ اس وزنی تخت کو ملک یمن سے ملک شام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں لانا تھا، ملکہ کے محل سے نکال کے۔ تو کون لائیں گے بلکہ آپ اعلان کریں اپنے درباریوں سے، کون لائیں گے بولے تو ایک طاقتور جن بھی بیٹھا ہوا تھا، کئی جنات میں سے ایک طاقتور جن بولا جس کا ذکر اللہ فرمائے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت جن نے کہا یا سدھ، میں آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت کو لاؤں گا، مگر آپ اٹھتے کب تھے؟ صبح بیٹھتے تو دوپہر میں محفل ختم ہوتی تھی، ابھی اٹھنے دیر تھا اور بلقیس کو آنے تھوڑی ہی دیر باقی ہے، وہ چاہتے تھے بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت ان کا تخت یہاں موجود ہونا، تو آپ بولے نہیں یہ نہیں چلے گا اٹھنے سے پہلے، اور جلدی چاہیے، تو بڑے بڑے طاقتور جن خاموش ہے، اس سے جلدی لانے کی کسی میں طاقت ہے نہ کوئی بول رہے ہیں، تو آخر میں کیا وہ جن بھی کیا بولا مانو، وَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قوت والا بھی ہوں، امانت والا، قوت والا کہا جن میں لانے کی قوت رکھتا ہوں، قوت والا اسی لیے کہا وہ تخت وزنی تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا وزنی تھا، اس لیے کہا میں قوت والا ہوں، اٹھا کے لانے کی طاقت ہے، اور امانت دار کیوں کہا، وہ ملکہ عورت ہے، عورتوں کو زیب و زینت تو ہے نا، زیورات پر ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تخت تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا امانت دار کے لاتے لاتے بیچ میں غائب نہیں کر دوں گا جواہرات، وہ ہی بلا تھا انہوں، مگر وقت اٹھنے سے پہلے بولے تو نہیں دیر ہوتی اور جلدی۔ تو آپ سنو آگے اللہ کیا فرما رہا، جنات خاموش ہے،
ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، وہ وزیر بھی تھے سلیمان علیہ السلام کے، مگر نہ فرشتہ تھے نہ جن تھے نہ نبی تھے، مگر ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا اللہ حبیب سے سنا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تقوم قبل أن يرتد إليك طرفك۔ اس نے کہا جس کو اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا، یا سیدی میں آپ کے پلک جھپکنے تک لا سکتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے یہ کہا یمن کی طرف ذرا نظر اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نظر اٹھائے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تخت ختم نہیں ہے، جو نظر اٹھاتے خود کچھ نہیں ہے، اور نظر اٹھا کے یہاں پلٹا تک تخت موجود ہے۔ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي۔ جب تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے میرے رب کے فضل و کرم سے، سبحان اللہ، ليبلوني أشكر أم أكفر، تاکہ میرا امتحان ہو کہ میں شکر گزار بن کے زندگی گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں آپ کہنے لگے میرا رب کا فضل ہے، کیا مطلب میرے غلام ایسے شان والے دیے ہیں مجھے کیا؟ تو اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ایک اللہ کے ولی نے سینکڑوں میل دور کا تخت 7 محل کے اندر سے پلک جھپکنے میں لایا۔ کہتے ہیں میں آپ کے پلک مارنے سے پہلے لا سکتا ہوں، قرآن نہیں ہوتا تو ہم کو شک ہوتا، قرآن ہونے کے بعد شک کی گنجائش۔ سبحان اللہ۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور کا تخت لا سکتے ہیں، تو نبیوں کے سردار کے شہزادے، ولیوں کے سلطان غوث سمدانی رضی اللہ عنہ پلک جھپکنے میں اپنے ایک چہیتے کو 16 سال کے راستے پر پہنچا کر لا کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو کہتا ہے اللہ چاہا تو ولی پلک جھپکنے میں کام کرتا۔ قرآن سے آپ کے ایمان کی قوت کے لیے آیت پڑھاؤں، غوث پاک کی اگر ایک کرامت ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت دے سکتا ہے، دیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ خلاف شریعت نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی غوث پاک نے ان کو نوازا ہے، بلکہ آپ نے سب سے بڑا کام جو کیا خود تک پہنچنے کے علاوہ آپ نے ہدایت کی، کئی گمراہ لوگ توبہ کر کے اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ عقیدے کو اپنایا، اسی طرح کئی یہود نصارہ توبہ کر کے اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے، کئی لاکھوں گناہگار توبہ کر کے وقت کے ولیوں نے بڑا کام کیا۔ اس لیے آپ کو محی الدین کے لقب سے آپ دین کو زندہ کرنے والے اللہ پاک